السلام علیکم کہ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پلیٹو کے جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے، یعنی پلیٹو نے جسٹس کے کنسیپٹ کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ آج ہم اسی چیز پہ بات کریں گے۔ تو پلیٹو نے جو اپنا کنسیپٹ آف جسٹس ہے وہ اپنے شہر آفاق کتاب دی ریپبلک کے اندر بیان کیا ہے۔ ریپبلک کے جو 10 مختلف ضعیم جلدیں ہیں، ان میں سے مختلف جلدوں کے اندر پلیٹو نے جسٹس کے کنسیپٹ کے اوپر بحث کیا ہے۔ آج ہم ان کو ذرا ملا کے مختصر سا اس کنسیپٹ کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے پلیٹو جو ہے نا جسٹس کو اپنے آئیڈیل سٹیٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہوئے ڈیفائن کرتے ہیں۔ یعنی پلیٹو کا جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے ان کے آئیڈیل سٹیٹ کے فریم ورک کے اندر ہے۔ پلیٹو ایسے جسٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جسٹس وہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ پلیٹو حق کو ڈیفائن کرنا یا حق کے حدیں فکس کرنا، اس کے متعلق کافی جو آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہو اس سے کافی حد تک مختلف نظریات رکھتے تھے، لیکن تاہم پلیٹو کا ماننا یہ تھا کہ جسٹس از گیونگ دی ون ایوری ون ہز ڈیو۔ تو یہ جسٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے مانتے تھے، اور اس کو پلیٹو صاحب جو ہے نا اپنے آئیڈیل سٹیٹ کے اندر لمٹ کے اندر بیٹھتے ہوئے ڈیفائن کرتے ہیں۔ پلیٹو کا کہنا یہ ہے کہ جسٹس جو ہے نا ورچو کی ایک وائٹل کمپوننٹ ہے، یعنی ورچو کے باقی جو 3 کمپوننٹس ہیں وہ جسٹس کے بنا پورے نہیں ہو سکتے۔ دوستو جو پلیٹو ورچو کے 4 کمپوننٹس بتاتے تھے، ان میں ایک وزڈم تھا، سیلف کنٹرول تھا۔ تو اس طرح سے جو 4 کنسیپٹس تھے، ان 4 کمپوننٹس جو تھے ورچو کے، ان کو پورا کرنے کے لیے جسٹس مینڈیٹری تھا۔ یعنی جو 4 ایلیمنٹس ہیں جسٹس کے، ان میں وزڈم ہے، آپ کا کریج ہے، سیلف کنٹرول ہے اور جسٹس ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جو جسٹس ہے اس کے بنا باقی جو 3 کمپوننٹس ہیں، یعنی وزڈم ہو، کریج ہو یا سیلف کنٹرول ہو، یہ کامیاب نہیں چل سکتے۔ تو پلیٹو کا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ورچو کے باقی 3 کمپوننٹس جن میں وزڈم ہے، کریج ہے اور سیلف کنٹرول ہے، اگر یہ کامیاب طریقے سے چل سکے تو اس کا جو چوتھا کمپوننٹ ہے اس کا ہونا لازمی ہے، اور وہ ہے جسٹس۔ تو یعنی ورچو اب کیسے بن گئی کہ 4 کمپوننٹ سے مل کے، وزڈم سے، کریج سے، سیلف کنٹرول سے اور جسٹس سے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت کر دیا کہ جسٹس جو ہے نا ورچو کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اب جسٹس مینٹین کیسے ہوگی؟ اس کے متعلق پلیٹو کا کہنا یہ تھا کہ جسٹس تب چل سکتی ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر کلاس ڈیویژن ہو اور اسپیشلائزیشن آف فنکشنز ہو۔ پلیٹو سوسائٹی کو 3 کلاسوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے۔ 2 کلاس جو تھے وہ گارڈین کلاسز تھے، ان میں فلاسفر کنگ اور جو آرڈنری گارڈینز تھے، اور جو تیسری کلاس تھی ان کا کام ان میں جو آرٹسنز یا فنکار یا پھر جو دوسرے چھوٹے موٹے خدمات انجام دینے والے لوگ تھے، ان کا وہ ایک تیسری کلاس بناتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہر کلاس اپنے کام کو کرے، یعنی مکمل اسپیشلائزیشن آف فنکشن کو عمل کیا جائے، یعنی ایک سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو اس کا نام پلیٹو جسٹس کہتے ہیں۔ یعنی جسٹس کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں کہ جسٹس از ڈیفائنڈ ایز گیونگ ایوری ون ہز ڈیو۔ فلاسفر کنگ ہے تو اس کو رول کرنے کا حق مل جائے، اگر آرڈنری گارڈین ہے تو اس کو اسٹیٹ کے پروٹیکشن کا حق مل جائے، یا پھر اگر وہ کوئی لور کلاس ہے تو اس کا کام خدمت کرنا ہے تو وہ اپنا کام کرے۔ تو یہی پلیٹو کا ماننا تھا کہ جسٹس سے۔ اور پھر دیکھو جسٹس جو ہے نا انٹرنل ہارمونی کے ڈیولپمنٹ کے لیے لازمی ہے، اور انٹرنل ہارمونی تب تک نہیں آ سکتی جب تک اس کے لیے ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ نہ ہو جس سے انٹرنل ہارمونی آ سکے۔ تو انٹرنل ہارمونی کے لیے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو مناسب بنانا پڑے گا، اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ تبھی مناسب ہو سکتا ہے اگر انٹرفیئرنس نہ ہو۔
تو جسٹس کیا ہوگی؟ وہ نان انٹرفیئرنس ہوگی، یعنی ایک کلاس کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کلاس کے کام میں مداخلت کرے، یعنی جو فلاسفر کنگ کی کلاس ہے وہ آرڈنری گارڈین کی کلاس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اسی طرح آرڈنری گارڈینز فلاسفر کنگ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو اگرچہ یہ جو کنسیپٹ ہے کافی ڈوبیس ہے، اس پہ جو کرٹیسزم ہوگی اس میں ہم مزید دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ڈوبیس ہے، لیکن آپ نے یہ بات سمجھنا ہے کہ جسٹس مینٹین کرنے کے لیے نان انٹرفیئرنس ہو، یعنی کوئی ایک کلاس دوسرے کلاس کے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ دوستو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔